وقاتلو اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور تم تجاوز نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین نہیں محبت کرتا تجاوز کرنے والوں سے، وقتلوہم اور قتل کرو تم ان کو، حیث ثقفتموہم جس جگہ تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو تم ان کو، من حیث اخرجوکم جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، والفتنة اشد من القتل اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے، ولا تقاتلوہم اور نہ لڑو تم ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں اس میں، فإن قاتلوکم پس اگر وہ تم لڑیں تمہارے ساتھ، فاقتلوہم پس تم ان کو قتل کرو، کذالک جزاء الکافرین اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا، فإن انتہوا پس اگر وہ کفر اور شرک سے باز آ جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وقاتلوہم اور لڑو تم ان کے ساتھ، حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین للہ اور ہو جائے دین اللہ تعالیٰ کا، فإن انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان پس نہیں ہے زیادتی الا علی الظالمین مگر ظالموں پر۔ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، وہ یہ کہ ہجرت کے چھٹے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے سے پہلے ایک خواب بیان فرمایا تھا جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ وہ خواب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کی ہے، اور پھر کچھ لوگ سر منڈا رہے ہیں، کچھ بال کتروا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا تذکرہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، تو وہ بیت اللہ شریف کی محبت میں بےتاب ہو گئے، اور انہوں نے یہی سمجھا کہ عنقریب بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب ہوگی اور ہم اسی سال عمرہ کریں گے، کیونکہ حج ابھی تک فرض نہیں ہوا تھا۔ یہ بات سن 6 ہجری کی ہے اور اس وقت عمرہ ہی کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی مکہ والوں سے بدر، احد، خندق کی لڑائیاں ہو چکی تھی۔ بدر کی لڑائی ہجرت کے دوسرے سال، احد کی لڑائی تیسرے سال، اور خندق کی لڑائی ہجرت کے 5ویں سال پیش آئی، اور اسی خندق کے غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مشرکین نے کئی قبائل کو اکٹھا کر کے اپنی قوت جمع کر کے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین نے وہاں مسلمانوں کو روک لیا اور کہا کہ ہم آپ لوگوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام تھا، کنواں تھا ایک، اور اسی کی وجہ سے وہاں کے گاؤں کا نام حدیبیہ پڑ گیا، مشہور ہو گیا، اور یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 8-9 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے، اور وہاں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجا کہ مکہ والوں کو یقین دلائیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑائی وغیرہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور یہ خبر مشہور کر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سے وہاں جو موجود تھے درخت کے نیچے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور اس کا ذکر سورہ فتح میں موجود ہے۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر غلط تھی، وہاں کفار کی جانب سے سہیل بن عمر نے صلح کی شرائط حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کی اور صلح ہو گئی۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اب مسلمان واپس چلے جائیں اور آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں، اور صرف 3 دن مکہ میں رہ سکیں گے اور مسلح ہو کر نہیں آئیں گے، کوئی ان کے پاس اسلحہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو وقتی طور پر اس صلح کی وجہ سے پریشانی ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، اور پھر اس صلح کی وجہ سے مسلمانوں کو بالآخر جو نتائج حاصل ہوئے وہ مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر تھے۔ جب صلح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم دیا تو بعض صحابہ کو اشکال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب بیان فرمایا تھا کہ ہم نے طواف کیا ہے، مکہ میں داخل ہوئے ہیں، حالانکہ ہم تو مکہ میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال مکہ میں داخل ہوں گے، طواف کریں گے؟ تو صحابہ نے کہا اسی سال کے بارے میں تو نہیں فرمایا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور وہ دن آئے گا جب خواب پورا ہوگا، ہم مکہ میں داخل ہو کر طواف کریں گے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر واپس تشریف لے گئے اور آئندہ سال عمرہ کی تیاری شروع کی تو بعض صحابہ کو اشکال ہوا کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی مشرکین ہمیں مکہ میں داخل ہونے سے روکیں اور اپنے عہد کو پورا نہ کریں، لڑائی پر آمادہ ہو جائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے کہ ہم تو احرام کی حالت میں ہوں گے اور احرام کی حالت میں لڑائی ممنوع ہے، اور یا پھر اشہر حرم حرمت والے مہینوں میں سے ذی القعدہ حرمت والا مہینہ ہے، اس وقت حرمت والے مہینوں میں لڑائی منع تھی، اور پھر یہ بھی کہ مکہ مکرمہ حرم کے اندر داخل ہے اور حرم کے احاطہ میں لڑائی منع ہے اور کافر تو اس کی پرواہ نہیں کریں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان سے لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم زیادتی نہ کرو۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں لڑتے بلکہ معاہدہ کی پابندی کرتے ہیں تم زیادتی مت کرو۔ اسی طرح جو لوگ تمہارے ساتھ نہیں لڑتے، بوڑھے بچے عورتیں اور وہ لوگ جو تمہارے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کریں ان کو قتل مت کرو، اس لیے کہ تمہاری جانب سے زیادتی ہوگی۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کرو اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اس سے مسلمانوں کے اشکال کو رفع کر دیا گیا، مسلمانوں کے اشکال کو دور کر دیا گیا۔